بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، عزیز ساتھیو، امید ہے آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، ایمان و صحت کی سلامتی دے۔ محترم دوستو، آج ہم ایک نئے طریقہ تمویل، موڈ آف فائنانس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اجارہ، جسے انگلش میں لیزنگ کہا جاتا ہے، یعنی کرائے پر دینا، کرایہ داری کا معاملہ۔ تو کرایہ داری کا معاملہ اسلامک بینکنگ میں اور فائنانس میں کیسے استعمال ہو رہا ہے، کیسے کلائنٹ کی نیڈ، کلائنٹ کی ضرورت اجارے کے ذریعے سے پوری کی جا رہی ہے، اس سب پہ گفتگو ہوگی ہماری اس سلسلے میں، جس کے 2 سے 3 سیشن انشاءاللہ ہوں گے۔ تو اجارے پہ ہم سب سے پہلے اس کی بنیاد اور اس کی جو مبادی ہیں ان کو تازہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اجارے کی تعریف، مثال اور اجارے کی بنیادی اصول، ان کو تازہ کریں گے۔ حالانکہ یہ تکرار ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم لیول 1 میں اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن آگے بخوبی اجارے کی ہم اسلامک بینکنگ میں تطبیق کر سکیں، اس لیے اس کے اصولوں کا تازہ ہونا اور اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اجارے کی تعریف دیکھتے ہیں کہ اجارہ کہتے کسے ہیں۔ تو اجارے کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو منفعت کا مالک بنانا۔ ایک چیز کا جسم ہوتا ہے، ایک چیز کی باڈی ہوتی ہے، اور ایک اس سے حاصل ہونے والا نفع اور منفعت ہوتی ہے۔ چیز کی جو باڈی ہوتی ہے، چیز کا جو جرم یا جسم ہوتا ہے، اس کو کارپس کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے ملنے والی منفعت کو ٹرمینالوجی میں یوز آف فریکٹ کہا جاتا ہے۔ تو کسی چیز کی منفعت کا کسی شخص کو مالک بنا دینا، یعنی اس کی باڈی کا مالک تو کوئی اور ہو، لیکن اس کی منفعت کا مالک کچھ عرصے کے لیے کوئی اور بن جائے، یہ مالک بنانے کا جو عقد ہے، یہ اجارہ کہلاتا ہے۔ عربی میں اس کی تعریف بحر الرائق سے ہم نے لی ہے، الاجارۃ تملیک منفعت، چیز سے ملنے والا جو نفع ہے، جیسے سائیکل سے ملنے والا نفع اس کی سواری، اس کی رائڈ ہے، اور اسی طرح جتنی استعمال کی اشیاء ہیں، ہر ایک سے ملنے والی جو منفعت ہے وہ اس کا استعمال ہوگا جس مقصد کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو مثال سے ہمیں بات مزید سمجھ آ جائے گی کہ زید نے علی کو اپنی سائیکل 1 ماہ کے لیے 1000 روپے کے عوض کرائے پر دی۔ سائیکل کو فروخت نہیں کیا بلکہ کرائے پر دی۔ اس کرایہ داری کے عقد کے نتیجے میں علی زید کی سائیکل سے 1 ماہ نفع اٹھائے گا، 1 ماہ اس کی جو منفعت ہے وہ حاصل کرے گا۔ 1 ماہ کے لیے علی زید کی سائیکل کی منفعت کا مالک بن گیا، اور یہ دونوں کے درمیان جو عقد ہوا ہے یہ عقد اجارہ ہوا۔ تو محترم ناظرین، تو محترم دوستو، اس کے بعد ہم اجارے کی اقسام دیکھتے ہیں، کیونکہ اقسام کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بینکوں کے اندر اجارے کی کون کون سی قسم رائج ہے۔ تو اجارے کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک اجارت الاشخاص، یعنی کسی شخص کی، کسی انسان کی جو منفعت ہے اس کو کرائے پر لینا، جیسے ہم مزدور کرائے پر رکھتے ہیں دیہاڑی کرنے کے لیے، یا فیکٹریوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنی منفعت کرائے پر دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی منفعت کا مالک بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہماری منفعت ہے، جو ہم مزدوری کریں گے، ہم اس کا آپ کو مالک بناتے ہیں۔ تو یہ ہے اجارت الاشخاص۔ انگلش میں اس کے لیے ہائرنگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا امپلائمنٹ کا بھی لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے اجارت الاعیان، کہ کسی چیز کی منفعت کا مالک بنانا۔ جیسے میری سائیکل ہے، میں کسی کو کرائے پر دے دوں تو میں نے سائیکل کی منفعت کا مالک بنا دیا۔ لیکن اس کے لیے انگلش میں لفظ الگ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے لیزنگ، یعنی چیزوں کو اگر کرائے پر دیا جائے اس کے لیے لیزنگ
انسانوں کو اگر کرائے پر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ہائرنگ یا امپلائنگ، لیکن عربی میں اس کے لیے اجارہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں اکثر اس کے لیے کرایہ داری کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اجارے کی اقسام۔ اس کے بعد ہمیں کچھ اجارے کے بنیادی اصول بھی دیکھنے پڑیں گے کہ اجارے کی عقد کے دوران کون کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوگا اجارے کو درست رکھنے کے لیے، اجارے کو فساد سے بچانے کے لیے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے اجارے میں کہ اجارے کے اندر منافع کی تملیک ہوگی، نہ کہ چیز کی ملکیت کی، یعنی جس کو ہم چیز دیں گے اس کو اس چیز کے منافع کا مالک بنائیں گے، نہ کہ اس کی آنرشپ اس کو ہم دیں گے۔ اگر آنرشپ دی جائے گی تو یہ سیل پرچیز کانٹریکٹ بن جائے گا، نہ کہ اجارہ۔ ہمیں تعریف سے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اجارے کا جو معقود علیہ ہے، یعنی اجارے کا معقود علیہ چیز کی منفعت ہوگی یا انسان کی منفعت ہوگی، وہ معلوم ہو کہ کتنی منفعت میں اس کو دے رہا ہوں، کتنی مدت کے لیے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی قدر ہو، یعنی یہ اس کی ویلیو ہو۔ یہاں قدر سے مراد ویلیو ہے، یعنی جس منفعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو اجارے کا معقود علیہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر درخت جیسے اگر کسی کی ملکیت ہیں تو ان کی ایک منفعت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر کپڑے ڈال کر سکھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس منفعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ منفعت مقصود بھی ذات نہیں ہے، اس لیے اس منفعت کے لیے درختوں کو کرائے پر دینا درست نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اس منفعت کی مقدار بھی معلوم ہو۔ اس منفعت کی مقدار یا تو مدت سے معلوم ہوگی، یا عمل کی، یا وہ منفعت جس مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اس مقصد سے اس کی تعین ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے معمار کو کہا جاتا ہے کہ تم آج پورے دن کے لیے مزدوری کرو گے، میں پورے دن کے لیے تمہیں کرائے پر لیتا ہوں، تو یہ اس کی منفعت کی مقدار وقت سے معلوم ہو گئی، یا پھر یہ معلوم ہوگی کسی عمل سے کہ معمار کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ پوری دیوار تعمیر کرنی ہے، تو یہ عمل سے اس کی منفعت کی مقدار معلوم ہو گئی۔ ایک اصول اجارے کا یہ ہے کہ اجارے پر کنزیومیبل چیز نہیں دی جا سکتی، بلکہ وہ چیز دی جا سکتی ہے کہ جس کا جسم باقی رکھ کر اس سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ جیسے گندم ہے، کوئی بھی گندم کرائے پر نہیں دے سکتا کیونکہ گندم استعمال ہوگی اور ختم ہو جائے گی، لیکن سائیکل، موٹر سائیکل، کار، کوئی ہتھوڑی، اس طرح کی چیزیں جن کو باقی رکھ کر ان سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اجارے پر دی جائے گی۔ اجارے کا اگلا اصول یہ ہے کہ اجارے کے اندر کچھ اخراجات آئیں گے۔ اگر چیز کرائے پر لی ہے تو اس چیز کے اوپر کچھ اخراجات آئیں گے، تو ملکیت کی بنیاد پر جو اخراجات ہوں گے وہ مالک کے ہوں گے، یعنی جو چیز کا اصل مالک ہے، جو کرائے پر دینے والا ہے، وہ اخراجات وہ ہی برداشت کرے گا کیونکہ مالک وہ ہے۔ جیسے اگر کسی نے گھر کرائے پر دیا ہوا ہے تو اس گھر کے اندر وہ ایک کمرے کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ خرچہ ملکیت کی بنیاد پہ ہونے والے خرچہ ہے، کیونکہ کمرہ بنے گا تو اس کا مالک کون ہوگا؟ یہی ہوگا جو اصل مالک ہے، نہ کہ کرایہ دار۔ کرایہ دار تو اس کمرے کی صرف منفعت لے گا، تو اس وجہ سے اس کمرے کے بنوانے کا خرچہ مالک برداشت کرے گا، نہ کہ کرایہ دار۔ اگلا اصول یہ ہے کہ استعمال کی بنا پر ہونے والے اخراجات، چیز استعمال کی جا رہی ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے کچھ اخراجات ہوں گے۔ جیسے گاڑی ہے، گاڑی استعمال کرنے کے لیے اس کے اندر پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، کرایہ دار پیٹرول ڈالے گا تو تب وہ گاڑی چلے گی۔ اب یہ خرچہ جو ہے یہ کرایہ دار کے ذمے ہے، نہ کہ مالک کے ذمے۔ تو گاڑی کا پیٹرول یا گاڑی کی معمولی مرمت، گاڑی کی بڑی مرمت نہیں، کیونکہ بڑی مرمت جو ہے وہ مالک ہونے کی بنیاد پر جو خرچہ ہے اس میں چلی جائے گی۔ استعمال کی بنیاد پہ خرچہ وہی ہوگا جو معمولی روزمرہ کی مرمت، کوئی چیز ٹوٹ گئی، ٹائر پنچر ہو گیا، کوئی چھوٹی موٹی مرمت، تو یہ استعمال کی بنیاد پر ہونے والی مرمت ہے، اس کو کرایہ دار برداشت کرے گا، نہ کہ مالک۔ ایک چیز یہ ہے کہ اجارے کی مدت طے ہونا لازم ہے۔ یہ بات ہم نے یہاں معقود علیہ کی مقدار میں اس پہ گفتگو کر لی کہ یا تو اجارے کی مدت طے ہو کہ میں تمہیں 2 مہینے کے لیے یہ سائیکل کرائے پر دے رہا ہوں، یا پھر
عمل کے ذریعے سے اس کی منفعت کی مقدار معلوم ہو جائے، کہ مزدور کو کہا جائے کہ آج تم نے اس دیوار کو بنانا ہے، تو یہ عمل کے ذریعے سے اس کی منفعت کی مقدار معلوم ہو گئی۔ تو اجارے کے کچھ مزید اصول بھی ہیں جو ہم دیکھیں گے، کہ بعض اوقات جو چیز کا مالک ہوتا ہے وہ خاص کر دیتا ہے کہ تم میری یہ چیز فلاں مقصد میں استعمال کرو گے، اس کے علاوہ استعمال نہیں کرو گے۔ جیسے دکان ہے، دکان کا مالک اگر خاص کر دے کہ تم اس دکان میں صرف جنرل سٹور کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کو ویلڈنگ کی دکان کے طور پر استعمال نہیں کرو گے، یا اس کو حمام نہیں بناؤ گے، اس طرح کی اگر کوئی قید لگا دے گا تو کرائے پر لینے والے کے ذمے اس قید کی پابندی لازم ہے۔ اب اس قید کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہ اس دکان کے اندر ویلڈنگ یا اس طرح کی اور جو ضرر کے اندر یہی درجہ رکھتی ہے جو ویلڈنگ کی دکان کا درجہ ہے، تو اس دکان کے اندر وہ یہ کام نہیں کر سکتا، وہ مالک کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر لاپرواہی یا کوتاہی سے کوئی نقصان ہوا جس کے اندر کرایہ دار کی غفلت تھی، لاپرواہی تھی، تو وہ کرایہ دار پورا کرے گا۔ لیکن ناگہانی یا غیر اختیاری حالات کی وجہ سے اگر کوئی چیز میں نقصان ہوا تو اس نقصان کو مالک برداشت کرے گا، کیونکہ کرایہ دار امین ہے، اور امین کا حکم یہی ہوتا ہے کہ چیز کے اندر غفلت اس نے کی ہے تو پھر نقصان کا ذمہ دار وہ ہے۔ بغیر غفلت کے، بغیر کوتاہی کے اس نے اپنی طرف سے مکمل حفاظت کی، پھر بھی چیز میں نقصان ہو گیا کسی ناگہانی یا غیر اختیاری حالات کی وجہ سے، تو پھر یہ نقصان مالک برداشت کرے گا۔ اگلا اصول یہ ہے کہ مشترکہ چیز ہے، جس چیز کے مالک 2 یا 3 یا زیادہ آدمی ہیں، وہ بھی کرائے پر دی جا سکتی ہے۔ پھر جو چیز کی آمدن آئے گی وہ اس تناسب سے تقسیم ہو جائے گی جس تناسب سے اس چیز کے اندر ان شرکاء کی ملکیت ہے۔ اگلا اصول یہ ہے کہ اجارے کی مدت کب شروع ہوگی۔ اجارے کی مدت کے شروع ہونے کا اصول یہ ہے کہ جب چیز مستاجر کو وصول ہوگی، اس کے قبضے میں آئے گی، تو تب سے اجارے کی مدت شروع ہوگی۔ عقد اجارہ اگر ہو گیا ابھی، لیکن مالک نے چیز سپرد کی 10 دن بعد، تو اجارے کی مدت 10 دن بعد شروع ہوگی، نہ کہ ابھی سے۔ یہ تو اجارے کے مطلقاً جو عام اصول تھے وہ۔ اب اجارے کے اندر اجرت طے کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ اجارے کا معقود علیہ منفعت ہوتی ہے، اور اس کا عوض جو ہے، اس منفعت کا عوض اجرت ہوتی ہے۔ اس اجرت کے طے کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں جو ہم یہاں جن پہ بات کریں گے، کہ اجارہ جتنی مدت کے لیے ہو رہا ہے، مثال کے طور پر 2 ماہ کے لیے اجارہ ہو رہا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 ماہ کے لیے میں آپ کو اپنی سائیکل دیتا ہوں، تو 2 ماہ، پورے 2 ماہ کی جو اجرت ہے وہ بوقت عقد طے ہونی چاہیے، یعنی عقد جب ہو رہا ہے اس وقت طے ہونی چاہیے کہ پورے 2 ماہ کی کتنی اجرت تم دو گے۔ پھر اجرت کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ اجارے کے مختلف اوقات کی مختلف اجرت طے کی جا سکتی ہے، یعنی 1 سال کے لیے اس شخص نے یہ گھر کرائے پر لیا، لیکن مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے 2 ماہ کا کرایہ 10,000 ہے، اگلے 2 ماہ کا کرایہ 12,000، اس سے اگلے 2 ماہ کا کرایہ 14,000۔ تو اس طرح مالک مختلف اوقات کی مختلف اجرت طے کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اجرت مختلف جو طے ہو رہی ہے یہ بوقت عقد طے ہو جائے، یہ عقد کے وقت طے ہونی چاہیے۔ اگر عقد کے وقت یہ بات طے نہ کی گئی تو بعد میں اجرت کا بڑھانا درست نہیں ہوگا، یا اجرت کے اندر کمی زیادتی کرنا درست نہیں ہوگا۔ اجرت کے بارے میں اگلا اصول یہ ہے کہ اثاثے کی خریداری پر کوئی لاگت آئی، جس اثاثے کو آگے کرائے پر دیا جائے گا، مالک کی اس خریداری پر لاگت آئی اور اس نے اس اثاثے کو خریدا کرایہ دار کی فرمائش پہ، کرایہ دار کے کہنے پہ، کرایہ دار کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اب اس کرائے کو اس لاگت پہ موقوف کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کلائنٹ کی ضرورت تھی کہ میرے لیے یہ مشین تم خریدو، تو بینک وہ مشین اس کے لیے خریدتا ہے، اور خرید کر اس نے کرائے پر دینی ہے۔ تو مشین خرید کر مشین کو اس کے ویئر ہاؤس یا اس کی مطلوبہ جگہ تک پہنچانے میں کچھ خرچہ ہوا، وہ خرچہ
ادارہ کرائے کے اندر ایڈجسٹ کر کے وصول کر سکتا ہے، لیکن یہ خرچہ اصلاً مالک نے ہی برداشت کرنا ہے، براہ راست اس کو کرایہ دار پر نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ یہ خرچہ ایسا ہے کہ جو ملکیت کی بنیاد پر ہونے والا خرچہ ہے، لیکن اس خرچے کو وہ کرائے کے اندر ایڈجسٹ کر کے وصول کر سکتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ مالک یک طرفہ طور پر کرائے میں اضافہ نہیں کر سکتا یا کرائے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اگر اس بات پہ شروع میں یہ آپس میں مفاہمت یا معاہدہ یا ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں کہ مالک کہتا ہے کہ میں جب چاہوں گا یک طرفہ طور پر کرایہ بڑھا دوں گا، چاہے تمہاری رضامندی ہو یا نہ ہو، یہ بات بھی جائز نہیں، یہ بات بھی درست نہیں، اس بات پہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہو سکتا، اس بات پہ کرایہ دار کی رضامندی شروع میں نہیں لی جا سکتی۔ اجرت کے بارے میں اگلا اصول یہ ہے کہ اجرت ایڈوانس میں بھی وصول کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ابھی چیز کی منفعت اس نے حاصل نہیں کی، عقد ابھی ہو رہا ہے تو ساری کی ساری اجرت ابھی بھی وصول کی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں یہ اجرت جو مالک ہے، جو موجر ہے، اس پر دین رہے گی، کیونکہ اس نے ابھی چیز کی منفعت ابھی اس کے سپرد نہیں کی، لیکن اس نے ساری کی ساری اجرت وصول کر لی ہے، تو وہ اجرت اس پر دین ہے۔ اگلا اصول یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے چیز کرائے پر لی گئی، اگر وہ مقصد اس چیز سے حاصل نہیں ہو رہا تو اجارہ منقطع سمجھا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ اجارہ ٹرمینیٹ ہو گیا، اجارہ ختم ہے۔ مثال کے طور پر گھر کرائے پر لیا رہنے کے لیے، لیکن گھر کے اندر پانی نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی کمرے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے اندر رہائش رکھی جا سکے، تو ایسا نہیں ہے کہ بس اب ہو گیا تو اس وجہ سے اس اجرت اس کے ذمے دینا لازم ہے، کرایہ دار کے ذمے، چاہے وہ اس میں رہے یا نہ رہے، گھر چاہے جیسا بھی ہے، نہیں، بلکہ گھر رہنے کے لیے لیا گیا ہے، اگر گھر اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رہائش رکھی جا سکے، اس میں مسائل ہیں، اس میں بنیادی ضروریات نہیں ہیں جو ایک گھر کے اندر رہائش کے لیے ہونی چاہیے، تو یہ اجارہ منقطع سمجھا جائے گا۔ تو دوستو، آج کے اس سیشن میں ہم نے اجارے کی مبادی کو جانا، ان کو تازہ کیا کہ اجارے کی تعریف کیا ہے، اجارے کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اجرت طے کرنے کے اصول کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اجارے کی عملی تطبیق بینکوں میں کیسے ہو رہی ہے، کیسے اس کو موڈ آف فائنانس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ امید ہے بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔